نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ اے لوگو، اگر تمہیں قیامت کے دن اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہو تو اس بات پر غور کر لو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی شکل بن چکی ہوتی ہے اور ادھوری بھی ہوتی ہے، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر فرمائیں، اور ہم ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہتے ہیں اسے ایک مقرر مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر عمر دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، تاکہ بالآخر جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، اور تو زمین کو مرجھایا ہوا دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر لہلاتی ہے اور بڑھتی ہے، اور وہ ہر قسم کا خوبصورت سبزہ اگاتی ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 5، یہ طویل آیت تھی جس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے، کیونکہ اس سے پہلی آیات میں شیطان کی پیروی کرنے پر ڈانٹا تھا، اور اس آیت میں ان لوگوں پر حجت قائم فرمائی کہ جو مرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے پہلی دلیل اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمائی، اے لوگو، اگر تمہیں قیامت کے دن اٹھنے کے بارے میں کچھ بھی شک ہو تو تم اس بات میں غور کر لو کہ ہم نے تمہاری نسل کی اصل یعنی تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ان کی تمام اولاد کو منی کے قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ خون سے وہ نطفہ جو ہے وہ گاڑھا خون ہو جاتا ہے، پھر وہ گوشت کی بوٹی میں وہ تبدیل ہوتا ہے، فرمایا کہ جس کی شکل بن چکی ہوتی ہے اور وہ ادھوری بھی ہوتی ہے، اسی سے پیدا کیا۔ فرمایا انسان کی پیدائش کا حال اس لیے ہم نے بیان فرمایا تاکہ ہم تمہیں اپنی قدرت کو ظاہر فرمائے تمہارے اوپر، اور تم اللہ کی قدرت اور حکمت کے کمال کو جان لو، اور اپنی پیدائش کے ابتدائی حالات پر نظر کر کے سمجھ لو کہ جو رب قادر برحق ہے وہ بے جان مٹی سے اتنے انقلاب کر کے ایک جاندار آدمی بنا دیتا ہے، تو پھر اس رب قدیر کے لیے اس مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کر دینا، فرمایا یہ اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کس طرح فرماتا ہے اور اس کو ایک حال سے دوسرے حال میں کس طرح منتقل کرتا ہے، کچھ تو اس آیت میں آپ نے سنا، ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنیے کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کی پیدائش کا مادہ ماں کے پیٹ میں 40 دن تک
نطفے کی صورت میں وہ رہتا ہے۔ فرمایا پھر اتنی ہی مدت یعنی 40 دن مزید فرمایا کہ وہ جمع ہوا خون ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا اتنی ہی مدت وہ گوشت کی بوٹی کی طرح رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یعنی یہ 120 دن ہو گئے، جب 120 دن ہو جاتے ہیں بچے کو پیٹ میں یعنی وہ بننے کا مرحلہ شروع ہوا، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 120 دن کے بعد ایک فرشتہ بھیجتا ہے کہ جو اس کا رزق، اس کی عمر، اس کے عمل اور اس کا بدبخت ہونا یا سعادت مند ہونا لکھتا ہے، پھر اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی آیت میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایک دلیل قائم کرنے کے بعد پیدائش کے بعد کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ماں کے پیٹ میں جسے چاہتے ہیں اسے ولادت کی مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، یعنی 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں کیسے اس کو اللہ رب العالمین اس اندھیری کوٹری میں کس طرح ماں کے پیٹ میں کیسے زندہ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر تمہیں بچے کی صورت میں ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے، پھر فرمایا تمہیں عمر دیتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور تمہاری عقل اور قوت جو ہے وہ کامل ہو جائے، اور تم میں پھر اسی آیت میں فرمایا کوئی تو وہ ہے کہ جو پہلے ہی مر جاتا ہے یعنی جوانی سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ فرمایا کوئی تم میں سے سب سے نکمی عمر تک لوٹایا جاتا ہے۔ نکمی عمر یہ بڑھاپے کو کہتے ہیں کہ جس بڑھاپے میں اس کو اتنا بڑھاپا آ جائے کہ اس کے عقل اور حواس اب بجا نہیں رہتے۔ فرمایا پھر بالآخر اس بڑھاپے میں انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی نظر کمزور، عقل ناقص، اب اس کا سمجھنے کی جو قوت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ جو باتیں اسے بچپن سے معلوم ہوتی ہیں لیکن بڑھاپے کے اثر کی وجہ سے اب وہ بھول جاتا ہے، اور اس کا مشاہدہ ہم سب کرتے ہیں اپنے گھروں، اپنے گھر کے اندر جو ہمارے بزرگ، جو ہمارے دادا پردادا، اگر ان میں اور اسی طرح بعض پڑوسیوں میں جو بڑی عمر کو معاشرے میں ایسے ہمیں لوگ نظر آتے ہیں کہ جن کی یہ حالت ہوتی ہے، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، علماء کہتے ہیں کہ اس آیت سے ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ بڑھاپے کے وقت انسان کی جو حالت اللہ نے اس آیت میں بیان کی، اس سے انبیاء کرام علیہم السلام محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ اگر انبیاء علیہم السلام بھی بڑھاپے میں اس حال کو پہنچ جایا کرتے تو پھر ان پر تبلیغ فرض نہ ہوتی اور ان کی نبوت سلب کر لی جاتی۔ اور فرمایا اس صورت میں تبلیغ میں غلطی کا احتمال تھا، لیکن چونکہ فرمایا یہ حضرات انبیاء جو ہیں وہ آخری دم تک صاحب وحی نبی رہے، اس لیے تمام انبیاء کو اللہ نے اس حال سے، اس کیفیت سے محفوظ رکھا، اور انبیاء علیہم السلام کے صدقے میں اللہ نے اپنے فضل سے خاص اولیاء کو بھی اس حال سے محفوظ رکھا، اور فرمایا کہ وہ انتہائی ضعیفی کی حالت میں جب پہنچ جاتے ہیں بڑھاپے میں لیکن ان کی عقل بالکل صحیح سالم رہتی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تلاوت قرآن کا عادی ہوگا، یعنی جس کو تلاوت قرآن سے بڑی محبت ہوگی اور وہ پڑھتا ہوگا، صحابی رسول کہتے ہیں وہ اس حالت کو نہیں پہنچے گا، یعنی اس کی عقل اور حواس مرتے دم تک بالکل صحیح قائم رہیں گے اور اس کی عقل وہ کام کرتی رہے گی۔ اور علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام پر بھی یہ حالت طاری نہیں ہوتی، بلکہ علماء کو آپ دیکھ لیجئے جیسے جیسے ان کی عمر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے ان کی عقل اور مزید بڑھتی چلی جاتی ہے اور پختہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ انتہائی ضعیفی اور نکمے پن کی عمر کے حوالے سے میں 14ویں پارے میں بھی یہ آیت کا مختصر حصہ آیا تھا، وہاں پر بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا تھا، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 70 دوبارہ پڑھ سکتا ہے، اس کی تفسیر پڑھ لے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں دوسری دلیل دی۔ اب وہ دوسری دلیل کیا ہے؟ وہ دوسری دلیل یہ دی کہ اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں فرمایا اے انسان
تو زمین کو دیکھ لے. پہلے تو پیدائش کا کہا، دلیل دی، سب کچھ دیا. اب فرمایا کہ تو زمین کو دیکھ کہ زمین کیسی مرجائی ہوئی ہوتی ہے، اور تو زمین کو دیکھتا ہے کہ وہ کیسی خشک ہو چکی ہوتی ہے. لیکن دیکھو کہ ہماری قدرت کو، کہ ہم آسمان سے زمین پر پانی بہاتے ہیں، یعنی بارش کو نازل کرتے ہیں، تو وہی زمین جو بنجر تھی، جو خشک تھی، جو مرجائی ہوئی تھی، فرمایا کہ ہم اس پانی میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ فرمایا کہ وہ زمین کو تر و تازہ کر دیتی ہے، اور اس پر وہ لہلہاتی ہوئی زمین ہو جاتی ہے، اور وہ اس میں فرمایا کہ ہر قسم کا خوبصورت سبزہ جو ہے وہ زمین اگا دیتی ہے. تو کہا اے انسان، جو قادر برحق رب تعالی مرجائی ہوئی زمین کو سرسبز و شاداب کر سکتا ہے، تو وہ ان بندوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے کہ جن کے اجزاء مرنے کے بعد بکھر چکے ہوں، قبر میں وہ گل چکا ہو، یا اس کے اعضاء اڑ چکے ہوں، ہواؤں نے فضاؤں نے اڑا دیا ہو، لیکن رب کریم دوبارہ اس کے اجزاء کو جوڑ کر اسے انسان بنانے پر اور اسے زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے. آگے ارشاد فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر. یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور یہ کہ وہ ہر شے پر قادر ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ دو دلیلیں دینے کے بعد اب اس کا نتیجہ اللہ نے بیان کیا کہ آدمی کی پیدائش کے ابتدائی حالات اور مرجائی ہوئی خشک زمین کو سرسبز و شاداب کرنے کے بعد فرمایا کہ تم لوگ یہ بات کو، اس حقیقت کو سمجھ لو کہ اللہ موجود ہے، اور یہ جتنی کائنات میں یہ چیزیں ہیں فرمائے یہ اس کی حکمت کی دلیل ہیں. اور یہ بھی جان لو کہ جس طرح اس نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کرے گا. اور فرمایا یہ کام کرنا، یہ ہر ممکن چیز پر اللہ رب العالمین قادر ہے. اس آیت میں یہ پیغام دیا. آگے ارشاد فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ اللہ انہیں اٹھائے گا کہ جو قبروں میں ہیں. یہاں پر یہ بھی بتا دیا دوبارہ کہ قیامت آنے والی ہے، یعنی بہت قریب ہے، اور اس کے آنے میں کچھ شک نہیں. اور یہ تمہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ مردوں کو قبروں سے اٹھا لے گا، کہ یہ قبر سے اٹھایا جانا یہ حق ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قبر سے مراد علماء کہتے ہیں یہاں عالم برزخ ہے، کہ جو قبر، جو موت اور حشر کے بیچ میں جو ہوتا ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں، نہ کہ محض وہ غار کہ جو مردوں کا مدفن ہو. اب بعض لوگ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو جل گیا، جو ڈوب گیا، جو پھٹ گیا، اس کا کیا ہوگا؟ تو ان لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین اٹھائے گا قیامت کے دن، چاہے کہ وہ جل کے مر گیا ہو، یا پھٹ کے مر گیا ہو، یا ڈوب کے مر گیا ہو. ان سب کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن زندہ کرے گا. آگے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. اور کوئی آدمی وہ ہے کہ جو اللہ کے بارے میں بغیر علم اور بغیر ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتا ہے، اس حال میں کہ وہ حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے ہے تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دے. اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے. یہ اس کا بدلہ ہے کہ جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اس آیت کا شان نزول علماء نے یہ لکھا کہ یہ آیت ابو جہل اور اس کی جماعت کے جتنے ایسے ہی کافر تھے ان سب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی، کہ فرمایا کہ جو اللہ کی صفات میں جھگڑتے ہیں اور اس کی طرف ایسے اوصاف کو منسوب کرتے ہیں کہ جو رب کریم کی شان کے لائق نہیں. چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ بنا کہ کافروں میں کوئی آدمی وہ ہے کہ جو اللہ کی شان و صفت کے بارے میں یوں جھگڑتا ہے کہ اس کے بعد فرمایا نہ تو علم ہے، نہ تو کوئی دلیل ہے، نہ کوئی روشن تحریر اس کے پاس ہے. اس کے باوجود فرمایا اس کا انداز یہ ہے
کہ وہ اپنی بات پر اصرار کیے ہوئے اور تکبر کی بنا پر فرمایا وہ حق سے، جو اللہ نے حق بیان کیا، فرمایا اس سے اپنی گردن موڑے ہوئے ہے، تاکہ وہ خود بھی بھٹکا ہوا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دے اور اس دین سے وہ منحرف کروا دے۔ تو فرمایا ایسے شخص کے لیے جو بھی یہ کام کرے گا، فرمایا اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، قیامت کے دن اللہ اسے آگ کا عذاب دے گا، اور فرمایا اس سے کہا جائے گا یہ اس کفر اور اس جھٹلانے کا عذاب ہے، بدلہ ہے کہ جو تو نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی شان میں جو تو نے یہ کام کیے تھے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا، لوگوں یاد رکھنا تمہارا رب جو ہے وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، نہ کسی کو بغیر جرم کے پکڑتا ہے اور نہ ہی کسی کے جرم کے بدلے میں بغیر اس کا جرم نہ ہو اور اس کی گرفت فرما لے۔ تمہارا رب ایسا نہیں۔ اس آیت سے دو باتیں میں بیان کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، علماء کہتے ہیں کہ آدمی کو کوئی بھی بات علم اور سند اور دلیل کے بغیر نہیں کہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر خاص طور پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی شان میں ہرگز ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس کا کوئی علم نہ ہو، کوئی سند نہ ہو، اور جو اللہ کی عظمت اور اس کی شان کے خلاف ہو۔ ایسی بات بغیر علم، بغیر دلیل اور سند کے نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات، علم والے کے خلاف جو بات، اب جو علم والا ہے اس کے خلاف اگر کوئی ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو بے علمی سے کہی جائے تو فرمایا وہ باطل ہوگی۔ جیسے کہ آج کل ہمارے زمانے میں ایسے ہی لوگ پائے جاتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی عقل سے چاہتا ہے کہ جو چاہتا ہے وہ اللہ کے بارے میں کہہ دیتا ہے، اور پھر کہنے کے بعد وہ اس پر اصرار بھی کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کی بات کو مانے، اگرچہ اس کی بات عقل اور نقل سے دور اور قرآن و حدیث کے خلاف اور جہالت اور حماقت سے بھرپور ہو۔ یہ بات میں ان لوگوں کے بارے میں، کیونکہ آپ تو یہاں پر ہمارے معاشرے میں آپ کو یہ ایسے لوگ کم نظر آئیں گے، یہ یونیورسٹیز میں اور جو ملحد قسم کے لوگ ہیں، کہ جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، اور اسی طرح سیکولر ٹائپ کے لوگ جو ہیں، کہ جو دین سے بیزار لوگ ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں پیغام دیا ہے کہ بغیر علم، بغیر دلیل و سند کے اللہ کے بارے میں وہ کیا کچھ آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا، اگر آپ سنیں اور پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کی تعلیمات پر اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درود و سلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہم سب کو ہدایت کے راستے پر مولا کریم مرتے دم تک قائم رکھ۔ رب کریم ہر قسم کی گمراہی، بدبختی سے، زوال نعمت سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا رب العالمین اپنے اور اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، حضور کی مرتے دم تک سچی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور کا عشق عطا فرما، حضور کی سچی محبت عطا فرما۔ یا رب العالمین قرآن حکیم سمجھنا سمجھانا ہمارے لیے آسان کر دے، غور و فکر کرنا آسان کر دے، عمل کرنا آسان کر دے، ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ماہ رجب کی ساری برکتیں عطا فرما، ماہ رجب کی برکت سے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی دے دے، جنت الفردوس عطا کر دے۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے میں مولا کریم درس قرآن کی برکت سے اپنے محبوب کے صدقے میں جس کے دل میں جو مراد ہے پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔